अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कदम बकदम आगे बढ़ते हुए तफसीर नूर में आज अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल कुरान से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सूरह आल इमरान की 36वीं आयत आपकी खिदमत में हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ماں کو انتظار تھا کہ بیٹا ہوگا اور اسے بیت المقدس کا خادم بنا کر دیں گی، لیکن جیسے ہی بیٹی دنیا میں آئی تو حسرت و یاس سے کہا پروردگار میرے اللہ، میں نے تو ایک بیٹی کو جنا ہے، میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، تو بھلا اب اپنی نظر کو کیسے ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کی تسلی کے لیے فرمایا جس بیٹے کا انتظار کر رہی تھیں وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بیٹی بہت کمالات و فضائل والی ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ یہ بیٹی ایسے بیٹے کی ماں بنے گی جو خود بہت ہی بابرکت ہوگا، لہذا جان لو کہ اس بابرکت نسل میں تمہارا بہت بڑا حصہ ہے۔ مریم کا مطلب ہے عابدہ، خادمہ۔ یہ نام 34 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، انسان کی خواہشیں چاہتیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں، جو اللہ چاہے وہ اہمیت رکھتا ہے، وہ بہت اہمیت ہے اس کی، جو اللہ چاہے۔ دوسرا پیغام لیس الذکر کالانثی، لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی لڑکی اتنی عابدہ اور پاک دامن ہوتی ہے کہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا، اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پیغام، جناب مریم کا رتبہ بہت ہی بلند و برتر ہے، الانثی یعنی مخصوص مرتبے والی عورت، مخصوص کمالات والی عورت۔ چوتھا پیغام، انی سمیتھا مریم، اپنی اولاد کے لیے بہترین نام انتخاب کرنا چاہیے۔ ماں خود کہہ رہی میں نے اس کا نام مریم چنا ہے۔ معاشرے اور سماج میں بریکٹ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، طرح طرح کے نام جس کے عجیب بس سننے میں اچھا لگے ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ نہیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نام قرآنی نام رکھیں، اللہ کے رسول کے گھر والوں کا نام رکھیں، ان کے صحابیوں کے نام رکھیں، ایسے ویسے نام نہ رکھیں کہ نہ جن کا کوئی مطلب ہوتا نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ بریکٹ بند۔ بہترین نام رکھنا چاہیے۔ کہہ رہی ہیں جناب مریم کی ماں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ پانچواں پیغام، ماں بھی اپنے بچے کا نام رکھنے کا اختیار رکھتی ہے کہ ماں بچے کا نام رکھے۔ ایسا نہیں کہ صرف باپ ہی نام رکھ سکتا ہے، نہیں، ماں بھی رکھ سکتی ہے۔ چھٹا پیغام، ایک مختصر سی تبدیلی سے انسان کے ارادے کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، نہیں بدلنا چاہیے۔ اللہ سے قریب کرنے والے اہداف سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا سوچا تھا کہ آنے والا بچہ
ہوگا اس کے برخلاف بیٹی کی صورت میں آیا، بیٹا نہیں آیا، پھر بھی ماں نے اس کا نام مریم رکھا، یعنی خادمہ رکھا۔ جو سوچا تھا اس کو مکمل کیا، جو نیت تھا کہ بیٹا مسجد کے خادم بنے گا تو بیٹی کا نام خادمہ رکھ دیا، مریم رکھا۔ 7واں پیغام اعیذھا، ہر چیز سے پہلے بچے کے بارے میں شیطان سے سلامتی، شیطان سے محفوظ، شیطان کے شر سے بچانے اور بچنے اور بچہ رکھنے کے لیے فکر ہونا چاہیے کہ بچہ شر شیطانی سے محفوظ رہے، جیسا کہ اعیذھا کے ذریعے یہ دعا کیا ہے۔ 8واں پیغام صرف اپنے بچوں کی فکر میں نہ رہیں بلکہ دور اندیشی سے اپنی ذریت کی فکر میں بھی رہیں کہ اپنی اولاد کی اولاد بھی نیک ہو، صالح ہو، شر شیطان سے محفوظ رہے۔ اعیذھا بکا وذریتھا، یعنی اپنی بیٹی اور اس کی ذریت کو تجھ سے پناہ میں رکھتی ہوں، شیطان کی پناہ میں، شیطان سے بچانا چاہتی ہوں۔ 9واں پیغام بچے کی سعادت اور کامیابی کے لیے صرف اپنی محنت اور تربیت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ اللہ پر بھی بھروسہ کریں اور اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہماری طاقت محدود ہے، کم ہے، اور ہمارے اندر بہکنے اور بھٹکنے کے امکانات پائے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھٹک جائیں، لہٰذا اللہ کی پناہ میں رکھیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ 10واں پیغام جناب مریم کی ماں جناب حنہ کا رتبہ بہت ہی بلند و برتر ہے اور بہت خاص ہے۔ قرآن مجید میں ان کی نظر منت کا بیان ہے کہ ان کی نظر اتنی بلند و برتر تھی، اتنی مقبول تھی، اتنی اخلاص کے ساتھ تھی، تو قرآن مجید نے اس کو قبول کر کے جگہ دیا ہے۔ ان کے اخلاص کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، ان کا بچی کا نام رکھنا وہ بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اس بچی کو خدا کی پناہ میں دینا کہ شیطان کے شر سے بچائے رکھے، یہ بھی بہترین عمل ان کے جناب مریم کی ماں جناب حنہ کی، یہ سب بلندی، عظمت کی بلندی، ان کے مقام کی بلندی، یہ سب ان کے اعلیٰ صفات و کردار کے حامل ہونے کی دلیل ہے کہ جو خداوند عالم نے اس طریقے سے عظمت سے ان کا نام قرآن مجید میں لیا ہے۔ 11واں پیغام شیطان انسانوں کا بہت پرانا دشمن ہے، بہت تاریخی دشمن ہے۔ جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہیں شیطان رجیم سے محفوظ رکھنے کی دعا کر رہی ہیں۔ عملی پیغام اللہ کی راہ میں نذر اور منت کر کے انسان اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکتا ہے اور بہت سی دنیاوی مشکلات و پریشانیوں کو خدا کے ذریعے حل کروا سکتا ہے اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ خدایا اپنی راہ میں اطاعت کرنے والے اور نذر و منت کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔